بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن سننا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین علی یوم الدین۔ جیسے جیسے رمضان المبارک کا مہینہ آگے بڑھتا ہے، پہلا عشرہ گزرتا ہے تو اللہ کی رحمتیں بڑھ جاتی ہیں، دوسرا عشرہ گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں، تیسرا عشرہ یہ سمجھ لیجئے آپ کہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اس کے لیے اللہ کے رسول نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اللہم انی عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ہمارے ہاں ایک رواج پیدا ہوا ہے کہ لوگ اس رات کو جاگنے کی رات کہتے ہیں، اور وہ جاگتے بھی ہیں۔ جاگنا مقصد نہیں ہے، مقصد ہے اس رات میں اپنی مغفرت کرانا۔ جب فرشتے اس رات کو اتریں گے، جیسا کہ قرآن کے اندر آتا ہے، فرشتے اللہ کی اذن سے، اللہ کی اجازت سے زمینوں پر اترتے ہیں، اور وہ یہ سروے کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر رہا ہے۔ دیکھیں، کانسیپٹ یہ ہے کہ دن میں آپ روزہ رکھیں، پورے دن آپ اللہ تعالیٰ کے لیے بھوکے رہیں، اس روزے سے جو آپ نے تقوی گین کیا ہے، جو کچھ بھی تھوڑا بہت بھی آپ کے اندر ایمان آیا ہے، اس ایمان کو لے کر کے رات میں کھڑے ہو جائیں۔ قم اللیل الا قلیلا، قیام اللیل کریں۔ تو یہ رات خاص ہے، اس رات میں آپ نفلی عبادت کریں، آپ نماز پڑھیں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں اور دعا کریں۔ جتنی زیادہ اس رات دعا کی جائے اتنی زیادہ کم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات پہلے عرش پر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اعلان لگ رہا ہوتا ہے، کوئی ہے مغفرت مانگنے والا، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ اس رات میں دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی۔ تو مانگنے والا چاہیے، جاگنے والا نہیں چاہیے، مانگنے والا چاہیے۔ جاگنا مقصد نہیں ہے، مانگنا مقصد ہے، عبادت کرنا مقصد ہے۔ عبادت خاص ہے اس رات۔ یہ رات کسی امت کو اس طریقے سے نہیں ملی جس طریقے سے ہمیں ملی ہے۔ اس رات کے بارے میں قرآن میں کیا کہا گیا ہے کہ یہ رات بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ تو ایک شخص 1000 مہینے کی عبادت کرے اور کوئی شخص اس رات میں کچھ دیر کی عبادت کر لے، کچھ گھنٹوں کی عبادت کر لے، برابر ہے۔ اس کے بعد آپ ایک چیز پہ غور کریں ذرا کہ لیلۃ القدر کے اندر ہمارے ائمہ حضرات، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ فلاں دن خاص ہے، کوئی کہتا ہے 25ویں رات کہ اندیشہ ہے ہونے کا، کوئی کہتا ہے 27ویں رات کو اندیشہ ہے ہونے کا۔ تفصیل کسی حدیث میں نہیں آئی ہے۔ یہ رات وہی ہے جو چھپائی گئی ہے، 5 راتوں میں سے ایک رات ہے، اور کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ کون سی رات ہے، لہٰذا 5 میں عبادت چاہیے آپ کی۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 5 راتوں میں ایک رات چھپائی ہے تاکہ آپ 5 رات اٹھ کر کے عبادت کرو، زیادہ سے زیادہ آپ 5 رات آپ عبادت کرو گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ 21ویں شب کو عبادت کر رہے تھے اور وہ لیلۃ القدر نہیں تھی، تو کیا وہ نیکیاں کاؤنٹ نہیں ہوں گی آپ کی؟ ضرور ہوں گی۔ تو اس لیے آپ یہ نہ سوچیں کہ 23ویں خاص ہے تو میں 23ویں میں زیادہ کروں گا عبادت، آپ یہ سوچیں کہ میں 21ویں میں بھی کروں گا، اس سے بڑھ کر 23ویں میں کروں گا، اس سے بڑھ کر 25ویں میں کروں گا، اس سے بڑھ کر 27ویں میں کروں گا، اس سے بڑھ کر چاند رات کی رات کروں گا۔ ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ چاند رات پر خاص شاپنگ کے لیے نکلا جاتا ہے، یہ سب بند کیا جائے، سب سے بہتر ہے۔ اگر ہمیں پتہ چل گیا ہے مومن کی کیا صفت آئی ہے قرآن کے اندر، سمعنا واطعنا، وہ سنتا ہے اور اطاعت کرتا ہے۔ چاند رات جو عید کی جو ایک رات پہلی ہوتی ہے وہ لیلۃ القدر ہوتی ہے، لہٰذا مارکیٹوں میں جانا بند، سمعنا واطعنا، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات ہے، ہم اطاعت کریں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، کر کے ہم اپنے گھر میں عبادت کریں گے، دیٹس آل۔ دراصل لوگوں کا مزاج ہی ایسا ہو چکا ہے کہ انہیں اپنی طریقے سے جینے کا مقصد، اپنے طریقے سے جینے کی آزادی مل رہی ہے، انہیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر اتنی بڑی رحمتیں نازل کری ہیں۔ رمضان تو وہ مہینہ ہے جس میں تمام آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین بند بھی کر دیے جاتے ہیں۔ دراصل اب ذرا مسئلہ جو ہے وہ لیلۃ القدر کا چل رہا ہے۔ تو قرآن میں تو بہت تفصیلی بات آئی ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ حصول ثواب کی نیت سے عبادت کو کھڑا ہوگا تو اس کے تمام اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اگلے صرف یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں اس رات جو عبادت کر رہا ہوں میں صرف اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہوں، اپنی جو عبادت جو میں کرنے والا ہوں وہ صرف اللہ کے لیے کرنے والا ہوں، اس میں کسی اور تیسرے کا انٹرفیرنس نہیں ہوگا اس میں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حبیب نے بتایا ہے کہ انشاءاللہ اس کے تمام اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اگر ایک بندہ لیلۃ القدر میں اس طریقے سے عبادت کر لے کہ اس کی نیت صرف یہ ہو کہ اللہ میں تیرے لیے تیری محبت میں عبادت کر رہا ہوں، اور تو نے تو تیرے حبیب نے بتایا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، تو انشاءاللہ اس کے تو بہت مزے ہی مزے ہیں۔ اور اب ایک چیز دیکھنے کو مل رہی ہے، اب آخری عشرہ جو چل رہا ہے، اب لوگوں کے اندر وہ جو جنون تھا رمضان کے آنے کا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔
اب لوگ دھیرے دھیرے کم ہوتے جا رہے ہیں. اب پھر میں وہی بات کہوں گا کہ اللہ صرف رمضان میں ہی آتا ہے. اللہ تو صرف رمضان میں نہیں آتا نا. اللہ تو تمام پورے سال پوری زندگی تم مر کے مٹی ہو جاؤ گے لیکن اللہ تو کہیں نہیں جا رہا. اب رمضان کے اندر مسجد کی تعداد آدھی رہ گئی ہے جو میں ابھی ہم دیکھ کر آئے ہیں. پہلے جو جگہ نہیں مل رہی تھی چلنے کے لیے اب وہاں دوڑنے کی بھی جگہ ملنے لگی ہے. ایسے حالات ہیں. تو کیوں لوگ سمجھنا نہیں چاہتے, کیوں اللہ کی طرف اس طریقے سے نہیں جانا چاہتے کہ آخری عشرے میں اتنی شاپنگ کرنا چاہتے ہیں کہ نماز کوئی بات نہیں, نماز میں پڑھ لوں گا بعد میں, کوئی بات نہیں, میں بعد میں باقی چیزیں کر لوں گا. یا اپنی دکان پہ اتنا کام کرنا چاہتے ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ رزق جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں نا, رزق تو اللہ کے ہاتھ میں. بہت سے لوگ تو ایسے میں نے دیکھے ہیں کہ اذان ہوئی ان کے ہاتھ میں اگر 10,000 روپے والا کسٹمر ہے نا جو ان سے 10,000 روپے کما لے گا وہ تو چھوڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے بھائی آپ یا تو انتظار کر لیں یا میں نماز پڑھ کے آؤں گا. ایسے لوگ بھی دیکھے اور ایسے بھی دیکھے جن کے ہاتھ میں 100 روپے کسٹمر ہے جو 100 روپے کما کے دے گا, کوئی بات نہیں نماز تو اللہ نے حکم دیا ہے بعد میں پڑھ لوں گا. تو اس میں اور اس میں فرق نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ اس میں فرق نہیں کرے گا کیا آخرت میں کہ ایک بندہ جس کے ہاتھ میں میں نے رزق, جس کے تک میں نے رزق پہنچایا اور 10,000 کا پہنچایا, اس نے کیا کہا کہ کوئی بات نہیں بھائی آپ تھوڑی دیر بعد آ جائیں یا تو یا ابھی انتظار کر لیں میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. اور ایک شخص کو میں نے 100 روپے کا رزق پہنچایا تو اس نے کیا کہا کوئی بات نہیں نماز میں بعد میں پڑھ لوں گا, ابھی میں اپنے 100 روپے کما لیتا ہوں. تو کیا اللہ میں فرق نہیں کرنے والا؟ فرق کرنے والا اللہ تو کسی ایسے شخص کے اندر یا کسی قیامت کے روز کسی شخص کے ساتھ ناانصافی تو ہونے نہیں دینے والا. اللہ تو ہر کسی کے ساتھ انصاف کرنے والا, اس سے زیادہ انصاف کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے نا. تو اللہ جو بندہ اس نیت سے ان سارے کاموں کر رہا ہے کہ اسے صرف اللہ کو راضی کرنا ہے, قیامت کے روز اللہ کے رسول کو شکل بھی دکھانی ہے کہ اللہ کہیں یہ نہ کہتے کہ یہ دیکھو یہ آپ کی امت ہی ایسے کام کر رہی تھی رمضان کے دنوں میں, میں نے آپ کو اتنا بتایا کہ رمضان کیسا مہینہ ہے اور آپ نے ان لوگوں کو بتایا اور پھر بھی یہ لوگ کیسے, کیا ہم نظر ملا لیں گے اپنے اللہ کے رسول سے؟ ہم نظر ملا لیں گے؟ ہم اپنے نبی سے نظر ملانے کی طاقت رکھتے ہیں؟ ہمارے اعمال ایسے ہیں؟ سوچنا چاہیے اس چیز کو کہ قیامت باحق ہے. قیامت کا کوئی ایسا یہ نہیں ہے کہ کوئی مذاق کی بات ہے, یہ بالکل حق بات ہے. تمام نبی آئے, 1.25 لاکھ کم پیش نبی آئے اور ایک ہی بات بتا کے گئے کہ قیامت کے روز اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. تو کیا یہ مذاق کی بات ہوگی؟ چلیے ایک باری کو دنیا کے اندر 2 یا 4 آدمی آتے, 2-4 نبی آتے اور یہ کہتے, حالانکہ ایک نبی آ جانا اور وہ تمام ساری چیزیں بتا جانا کہ قیامت کے روز کھڑے ہونا ہے, تو یہ تو ان کی بالکل حق بات ہے نا کیونکہ نبی ہیں. یا 1.25 لاکھ کم پیش نبی آ رہے ہیں اور ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں قیامت کے روز اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, اور انسان اس کے بعد بھی اتنی توجہ پہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے لیے اپنی عبادتیں کر لے. اللہ نے شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہمارے پاس آیا ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر لینا کتنا بڑا گناہ ہے. لیکن انسان اس سے توبہ کرے اگر وہ کرتا ہے تو اللہ تو اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا اور نیکیوں سے بدلنے والا ہے انہیں. یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی اور کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی. انسان اس چیز کو ابھی سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کا کیا کرم ہے, اللہ کیا فضل ہے. ایک ریپر ابھی مسلمان ہوا ہے, اور ریپر کی اگر آپ گانے سنیں گے نا تو ایسے ایسے گانے ہیں کہ جو لیرکس ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک اور تھوڑے, کیونکہ باہر کے تو لیرکس کافی بھاشی ہو جاتے ہیں. ان کی ہیئر اسٹائل دیکھیں گے یہ سارے یہ لمبے لمبے بال, وہ بندہ اسلام قبول کر رہا ہے تو کچھ تو خاصیت ہوگی نا اسلام میں. جو اگر تمہیں فری فنڈ میں اسلام مل گیا ہے کہ تمہارے ماں باپ مسلمان تھے, تم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہو, تو یہ اسلام جو تمہیں فری فنڈ میں مل گیا ہے, فری آف کاسٹ مل گیا ہے, اس بندے کو یہ بات اب پتہ چل چکی ہوگی جس نے اسلام قبول کرا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اور اب تک جو امت مسلمہ جو مسلمان بنی ہے, مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی ہے, جو مسلمان تھا بچپن, اسے یہ نہیں پتا کہ مسلمان اور ایمان اور اسلام کیا ہے. اب تک وہ اندھیرے میں جی رہا ہے. کون سے اندھیرے میں؟ بہت سے تو کہ بھائی ہمیں تو بھروسہ نہیں ہے. بھائی تم نے کبھی اللہ کے رسول کی سیرت پڑھی؟ کبھی نہیں پڑھی. تم نے کیا پڑھا؟ سائنس کو پڑھا اور یہ ساری دنیا کی پڑھائی پڑھی. تم نے دین نہیں پڑھا. تمہیں پڑھنا کیا تھا؟ تمہیں دین بھی پڑھنا تھا اور دین کے ساتھ دنیا کی علم حاصل کرنا تھا. دنیا کے علم کے ساتھ دین کا علم حاصل نہیں کرنا تھا, دینی علم حاصل کرنا تھا اور اس کے ساتھ دنیاوی علم حاصل کرنا تھا. یہ تھا ایک مومن کے لیے کہ وہ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ایویلوٹ کرتا رہے, اور دین جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے, جو اللہ نے اللہ کے رسول تک اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے, جو مکمل ہو چکا ہے, وہ ہم تک پہنچ چکا ہے, تو ہمیں تو وہ پڑھنا تھا نا. اب اس کے ساتھ ساتھ انسان اتنا غفلت میں جا رہا ہے کہ آج کا دور دیکھ لیں کتنے کس حساب سے پٹ رہا مسلمان. کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اپنے دین کو چھوڑ دینا, اللہ کے حبیب کے راستے کو چھوڑ دینا, صرف یہی وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے لوگوں کے اندر. سب سے بڑا دھوکے باز شخص وہ ہے جس نے رمضان کے مہینے میں نماز پڑھی اور عید کے بعد اس نے نماز کو قائم کرنا چھوڑ دیا. یہ شخص اتنا بڑا دھوکے باز ہے کہ اس نے خود کو دھوکہ دیا, کیونکہ اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. بخاری اور مسلم دونوں کے اندر متفق علیہ حدیث ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ تمہاری شکل اور صورت سے اور مال سے پیار نہیں کرتا, دل اور اعمال سے پیار کرتا ہے. تو تمہارا دل رمضان میں کیا تھا اور عید کے بعد کیا ہو گیا؟ تمہارے اعمال رمضان میں کیا تھے اور رمضان کے بعد کیا ہو گئے؟ اب اس کے بعد ایک یہ سوال آتا ہے کہ یہ جو
इतनी पब्लिक आ रही थी मस्जिद में, नमाज पढ़ रही थी। ईद के बाद इन्हें क्या हो गया, ये कहाँ चले गए, ये क्यों नहीं आ रहे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए? एक ये सवाल है ना कि कहाँ चले गए, अब क्यों नहीं पढ़ रहे नमाज? वजह ये है, ये जो नमाज पढ़ रहे थे ना, जज्बाती नमाज थी, ये जज्बात की वजह से आ रहे थे, ये अल्लाह की मोहब्बत में नहीं आ रहे थे, ये तकवा नहीं था, ये जज्बात थे। और जज्बात कुछ वक्त के बाद ठंडा पड़ जाता है, खत्म हो जाता है जज्बात। और वो जज्बात क्यों था? क्योंकि इंसान क्या करता है, इंसान भेड़ चाल चलता है, ये देखता है लोग क्या कर रहे हैं, जो लोग कर रहे होते हैं ये भी वही कर रहा होता है। जब तक लोग ये देखता है मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा कजन, सब लोग जा रहे हैं नमाज पढ़ने, तो इसे शर्म आती है, यार मैं अकेला कैसे रह जाऊं, मैं भी चला जाता हूँ, तो ये भी चला जाता है नमाज पढ़ने। लेकिन जब ईद के बाद इसी के वो भाई, वो दोस्त, वो मोहल्लेदार, वो गली के लोग नमाज को नहीं जा रहे होते, तो ये भी नहीं जाता। लिहाजा ये जज्बाती डॉक्ट्राइन होती है कि मस्जिद चल रहा है नमाज पढ़ने। ईद के बाद यही गायब हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ जज्बात। और इल्म के मैदान में जज्बात की कोई हैसियत नहीं होती। जिसको इल्म आ गया ना, कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखना नमाज न छोड़ना और मुशरिकों में से मत हो जाना। नमाज को छोड़ने पर मुशरिक बता दिया अल्लाह ताला ने। और हदीस में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज छोड़ी उसने कुफ्र कर दिया। कुफ्र और शिर्क में और ईमान में फर्क करने वाली चीज नमाज है। इतना कुछ पता होने के बावजूद भी इल्म के ऊपर अमल नहीं करते, जज्बात के ऊपर अमल करते हैं, इसलिए ये भीड़ गायब हो जाती है। हाँ, इन्हें पता है कि अगर हमारी तादाद, फजर की तादाद जुमे की तादाद के बराबर हो जाएगी तो यहूदी इजराइल इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। ये भी जज्बात है इनके, ये जज्बात में भी आगे काम नहीं करते, इनकी नींद पूरी नहीं होती उस टाइम भी। नहीं, जब जान पे आएगी तो फिर जाएंगे। जान पे क्योंकि लॉकडाउन में देखें आप, जब इनकी जान पे आ गई थी ना, लग रहा था कि अब कुछ बचा ही नहीं, सब पैक हो गए, तो सब नमाज पढ़ते कर, हाँ, पर्दा करना शुरू कर दिया था खवातीन ने। जैसे ही लॉकडाउन ठीक हुआ है, कोरोना वायरस गया, तो सबसे पहले बुरखा उतार के फेंका है और इन नमाजी जो लोग थे काम धंधे में लग गए। अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ने जिसे अल्लाह माशाअल्लाह। तो ये जज्बाती डॉक्ट्राइन होती है, और ये जज्बाती होता है जो 10 दिन 20 दिन में मजमा कम होता है, और 30वें रोजे के बाद तो दिखाई देना बंद हो जाता है, ढूंढते रहो अगले साल तक, 1 साल के बाद नजर आते हैं वो चेहरे दोबारा मस्जिद के अंदर। ये वजह होती है। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमने जो हक बात कही है, अल्लाह ताला वो लोगों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमने कोई ऐसी बात कही है जो ना हक है, तो हमारे दिलों से वो बातों को निकाल दे। अल्लाह रमजान के ताल्लुक से जो भी हमने फजाइल बयान करे हैं, वो हमें समझने की और आगे पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।